हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूहानी सफ़र में। तो कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइलेंट व्यूअर मत बनिए क्योंकि सब्सक्राइब इज़ द वे टू मोटिवेट मी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो आज हम सुनेंगे वो आखिरी बहार की एपिसोड 11। तो पिछला पार्ट मैं आज नहीं बोलूँगी, आप जाके सुन लीजिए। तो चलते हैं आगे। जो घर में जिस रूम पर एक्चुअली सोई हुई थी, वह इतनी सन्नाटे में थी मानो अगर हवा भी गुजरेंगे तो उसका भी आवाज़ सुनाई दे जाएगा, इतना सन्नाटा। डॉक्टर जो हमारी सोही को चेक कर रहे थे वो उसका बीपी चेक करते हैं, और जो हमारी आर्या थी वो बैठकर रो रही थी, मानो कि वो खुद को ही दोषी मान रही थी कि मैंने क्यों नहीं सोचा मेरी बहन के बारे में। अगर मैं ऐसे मुंह उठा के नहीं चली आती तो शायद मेरा बहन की ऐसी हालत आज नहीं होती, मेरे पापा को हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ता, उनकी बिजनेस इतनी लॉस में नहीं जाती। मैं क्यों अपनी ही चीज़ों को सोच के इतनी सेल्फिश हो गई थी तब। माँ क्या सिर्फ मेरी अकेले की थी? सोही भी तो थी। माँ के जाने के बाद सोही भी तो मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने क्यों उसे अकेला छोड़ दिया? इतनी इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ मैं? ये सब सोच रही थी और अपनी आँखों से पानी गिरा रही थी। और हमारी जो आरोही है वो बैठी थी बेड साइड में और हमारी सोही को पकड़ी हुई थी, उसका हाथ पकड़ी हुई थी। और जो मीहा है वो खड़ी थी आर्या के साइड पर और उसकी बैक पे रब कर रही थी कि अब मत रोइए, अब मत रोइए, और कितना रोएंगे आप, ऐसा। तो तभी हमारी जो डॉक्टर है वो बोलते हैं, हाँ इनको कुछ नहीं हुआ, शायद ये थोड़ा सा टेंशन में है और रेस्ट नहीं कर रहे थे, खाना पीना भी शायद कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इनका रूटीन ठीक कीजिए। और ये कुछ दवाई है, ये मैंने लिख दिया है, इनको जल्दी से जल्दी लाके दे देना और कुछ खिला देना। तभी जो हमारी आर्या है वो बोलते हैं, डॉक्टर ये मुझे अभी पता चला कुछ देर पहले, सोही जो है वो डिप्रेशन का दवाई ले रही है और नींद की दवाई भी ले रही है, तो क्या आप वो भी देखेंगे? तो जो डॉक्टर है वो कहते हैं, बेटा। तभी जो डॉक्टर है वो बोलते हैं, बेटे टेंशन मत करो, आरोही ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि वो डिप्रेशन की दवाई ले रही है, पर ऐसे हालत कि डिप्रेशन की दवाई ही लेनी पड़ रही है, क्या हुआ है इसके साथ? तो हमारी आर्या बोलती है कि डॉक्टर हम आप तो जानते ही हैं, अब तो हमारी फैमिली डॉक्टर है और मम्मी के गुजर जाने के बाद मैं भी घर छोड़ दी थी और सोही भी तब अकेली पड़ गई थी, तो इन सब वजह से ही वो डिप्रेशन में चली गई थी और हमको इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। अभी पता चली कि वो डिप्रेशन की दवाई भी लेती है और रात को नींद की दवाई भी लेती है। तभी जो डॉक्टर है वो भी आर्या की सर में हाथ फिराते हुए बोलती है, बेटे अब इस डिप्रेशन की दवाई के लिए तो एक ही चीज़ हो सकती है कि तुम सहारा बनो, सोही का सहारा बनो, अदरवाइज़ उसको और किसी मेडिसिन उसको ठीक नहीं कर सकते।
डिप्रेशन के एकमात्र ही एक ऐसा ही पॉइंट है कि उससे प्यार दिया जाए, उसका ख्याल रखा जाए और उससे बात किया जाए, उसकी जो परेशानी है उसको संभाला जाए। इसके अलावा और कोई मेडिसिन इन लोगों पर काम करते ही नहीं है। तो अगर तुम्हें तुम्हारी बहन प्यारी है और उसे तुम ठीक देखना चाहते हो तो उसको प्यार तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। अब बाकी सब तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या चाहती हो, तुम क्या करोगी। मैं तो सिर्फ तुम्हें आइडिया ही दे सकती हूँ, करना तुमको ही है। ये सब सुनकर जो आरोही है वो बोलती है, डॉक्टर सर मैं हूँ उसके साथ, आप टेंशन मत लीजिए। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ तुम लोग हो तभी वो अभी तक टिकी हुई है, लेकिन उसको चाहिए अपना कोई। वो अपनी माँ को बहुत मिस करती है, शायद इसी वजह से वो डिप्रेशन में है और वो अपनी बड़ी बहन को भी मिस करती है और वो भी तो उसे छोड़ ही चुकी है काइंड ऑफ। तो अगर उसके पास आर्या आ जाए और उसका साथ रहने लगे या उसको उतना प्यार देने लगे तो मुझे लगता है कि वो जल्दी से रिकवर करेगी। बाकी सब तुम लोगों का ऊपर है, तुम क्या करोगे क्या नहीं। मेरा तो सिर्फ बोलना ही मेरा फ़र्ज़ है, तुम देखो तुम क्या करते हो। तभी हमारी आर्या भी बोलती है, जी जी अंकल आप टेंशन मत लीजिए, अब से मैं ही उसका साथ रहूँगी और उसका पूरा मैं ध्यान रखूँगी, आप टेंशन मत लीजिए। और पापा को इस बारे में अब कुछ मत बोलना, मैंने सुना कि उनका भी हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है। तभी डॉक्टर बोलते हैं, हाँ बेटे उनको भी हार्ट अटैक आया था तुम्हारी माँ के गुजर जाने की 1 मंथ बाद। तब तो उनको सोही ने संभाल लिया जैसे तैसे, लेकिन अब सोही खुद ही डिप्रेशन में है और हालात तो तुम देख ही रही हो कैसा है क्या है। तो बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करती हो। अब मैं चलती हूँ और थोड़ी देर में ही उसको होश आ जाएगा, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। और उसका खाने पीने का ज़रा ध्यान रखना और हो सके तो उसको 2 दिन रेस्ट में ही रखना, ज़्यादा बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हो सके तो। और ये दवाई उसको लाके दे देना। आर्या और आरोही एक ही साथ बोलते हैं, जी अंकल अब टेंशन मत लीजिए। तो तभी डॉक्टर भी बोलते हैं, ठीक है बेटा अच्छे रहना, मैं चलती हूँ। और ये बोलकर वो निकल जाते हैं वहाँ से। तभी जो हमारी आर्या है वो फिर से बैठ जाती है और बैठ के इतनी रोने लगती है, वो फिर से रोने लगती है, लाइक उसकी जान निकल जाएगी ऐसा उसका फील हो रहा था कि उसका जान निकल के हलक तक आ गई है कि उसकी प्यारी बहन को कुछ हो रहा है फिर से। और उसका भी जिम्मेदार वो खुद को ही मान रही थी कि अगर वो नहीं छोड़ के आती घर तो शायद ऐसा नहीं होता, शायद वो सोही को संभाल लेती तब अगर वो नहीं आती। उसका डैड का भी हालत इतना ख़राब नहीं होता अगर वो घर नहीं छोड़ती। तो वो खुद को ही दोषी मान रही थी। तो तभी जो आरोही है वो आती है और उसे टाइट एक हग करती है और बोलते हैं, दी इतना मत सोचिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आप क्या जानती थी कि सोही इतना ख़राब हालत में चली जाएगी। और ना सोही जानती थी कि उसको इतना हर्ट होगी अपनी आपकी घर छोड़ने की। ना अंकल को पता थी कि आंटी चली जाएंगी उसके बाद आप उनको छोड़ देंगे।
کسی کو کچھ نہیں پتا تھا نا دی، آپ خود کو دوش مت دیجیے. اور اگر میں آپ کو کوئی نہیں ہوتی آپ کو اتنی ہدایت دینے والی، اگر ہو سکے تو دی آپ پلیز میری سوئی کے پاس واپس آ جائیے. میں اسے اس حالت پر تو نہیں دیکھ سکتی اور شاید آپ بھی نہیں دیکھ سکتے. پلیز دی آپ گھر واپس آ جائیے، میری سوئی کے پاس واپس آ جائے دی. وہ آپ کو بہت پیار کرتی ہے، وہ دکھاتی نہیں ہے کیونکہ وہ آپ سے غصہ ہے. وہ تو چھوٹی ہے نا دی، آپ تو بڑی ہے. پلیز آپ واپس آ جائیے دی. تو تبھی جو ہماری آریہ ہے وہ بھی روتے روتے اس کو ہگ بیک کرتی ہے اور بولتی ہے ہاں میں اب میری بہن کو نہیں چھوڑوں گی. جو کیا سو کیا. میری ماں کے بعد میری بہن ہی ہے جو مجھ کو سب سے پیاری ہے. اسے میں کھو نہیں سکتی. اس کو میں اتنی بری حالت پہ نہیں دے سکتی. میں میری بہن کا دھیان رکھوں گی. تو یہ بولتے ہوئے وہ جاتی ہے سوہی کے پاس اور اس کی جو سر کو سہلاتی ہے اور بولتے ہیں سوہی جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ بچہ، تمہاری دی تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ. تم کو میں ایسا نہیں دیکھ سکتی. تم ہنستے کھیلتی کودتے اچھلتے ہی اچھی لگتی ہو بچہ. تم اتنی مرجھائی ہوئی مجھے کبھی بھی نہیں اچھی لگتی. تمہاری وہ شیطانیاں، تمہاری وہ غصہ بھی مجھے پسند ہے. تم سوستھ رہو یہی میں چاہتی ہوں. تم رہو مجھ سے غصہ، میں منا لوں گی تمہیں، لیکن تمہاری اس حالت کو میں نہیں برداشت کر سکتی. ٹھیک ہو جاؤ بچہ، ٹھیک ہو جاؤ. اور یہ بولتے ہوئے وہ اپنی بہن کی فور ہیڈ پہ ایک کس کرتی ہے اور اس کا جو بلینکٹ تھا اس کو ٹھیک کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور جا کے ڈرائنگ روم پر بیٹھ جاتی ہے صوفے میں. تبھی جو میہا اور آروہی ہے وہ بھی آتے ہیں باہر اور میہا بولتی ہے دی اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو میں چلوں اب ہاسٹل کی طرف، کیونکہ بج بھی گئے ہیں 12 بجے گئے ہیں تو اور پیار بھی تو نہیں ہے. تو میں چلی جاؤں ابھی اگر آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو تو. تبھی جو ہماری آروہی ہے وہ بولتی ہے تم اکیلے کیسے جاؤ گے اتنی دور، تم بھی تو نئی ہو یہاں پر. میں بھی ابھی اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، تم نہیں تو رک جاؤ آج. تم یہاں بھی بولتی ہے کہ نہیں دی بعد میں ہاسٹل میں کوئی پریشانی نہ ہو جائے، میں چلی جاؤں گی کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی جو آریہ ہے وہ بولتی ہے کوئی ضرورت نہیں اکیلے جانے کی، ایک کا تو میں حال دیکھ ہی چکی ہوں، وہ اس کا تو کوئی دھیان وغیرہ اپنے پہ نہیں ہے، تم لوگ بھی اس کی طرح مت بن جانا. تو وہ بولتے میں جا کے چھوڑ کے آؤں گی اور آتے ہوئے اس کے لیے اس کی دوائی بھی لے آؤں گی. آروہی تم رہو سوئی کے پاس، میں اسے ہاسٹل میں چھوڑتے ہوئی آتی ہوں. تو آروہی بھی بولتی ہے کہ دی ٹھیک ہے دی آپ اس کو چھوڑ کے آ جائیے ہاسٹل اور میں ہوں یہاں پر سوہی کے پاس. تو ہماری آریہ بھی میہا کو بولتی ہے چلو، تو وہ بھی چلتی ہے، چلتے ہوئے جاتی ہے کار کی طرف. تو گاڑی کے پاس آ کے جو ہماری آریہ ہے وہ تو جاتی ہے اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر اور میہا بیٹھتی ہے اپنی پیسنجر سیٹ پر اور وہ کچھ نہیں بولتی بیٹھی رہتی ہے. تبھی ہماری آریہ بولتے ہیں کہ بیٹی کیوں ہو سیٹ بیلٹ لگاؤ، مرنا ہے کیا تمہیں بھی مرنا ہے، سب مر جاؤ، سب چھوڑ کے چلے جاؤ مجھے. تبھی ہماری میہا بولتے آپ ہائپر کیوں ہو رہے ہیں، مجھے
سیٹ بیلٹ نہیں لگانے آتی ہے، اسی لیے میں بیٹھی تھی۔ میں کیوں مروں گی؟ اور کوئی کیوں مرے گا؟ اور کیوں چھوڑ کے جائے گا آپ کو؟ آپ اتنی ہائپر کیوں ہو رہے؟ شانت ہو جائیے پہلے۔ تبھی پھر سے جو ہماری آریہ ہے وہ پھر سے رونے لگتی ہے، مانو کہ اس کو ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے کہ اس کی بہن کی حالت اتنی خراب ہے، وہ بے ہوشی ہو گئی اور وہ ڈپریشن میں ہے۔ لائک بروز، ڈپریشن از اے ویری 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 ڈینجرس تھنگ۔ جو اس کے چنگل میں آ گیا نا، اس کو تو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اس کو کھانا بھی پسند نہیں ہوتا، کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں ہوتا، اور یہ سب کچھ ہماری آریہ جانتی ہوئی وہ ابھی جانی کہ اس کی بہن ڈپریشن میں تھی، اور اتنے وقت تک اسے اس بارے میں کوئی آئیڈیا بھی نہیں، کوئی بھنک تک نہیں لگی کہ اس کی بہن اتنی سب کچھ فیس کر رہی تھی۔ تو ہر کوئی بھائی جس کی بہن، اگر کوئی ہماری بہن، چھوٹی بہن کو اگر کوئی پھول کی بھی چوٹ لگی تو ہم تو بھائی اتنی ہم ہائپر ہو جاتے کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اور تو وہ سوہی تو ڈپریشن میں تھی، تو آریہ اس کا بنتا ہے اتنا ہائپر ہونا۔ تو تبھی میہا بولتے ہیں آپ شانت ہو جائیے، آپ ابھی سے اتنا ٹوٹ جائیں گی تو آروہیتی کو کون سنبھالے گا؟ اور میہا تبھی کیا کرتی ہے، اس کو حق کرتی ہے، اور ہماری آریہ بھی اس کو حق بیک کرتی ہے، اور میہا اس کو حق کرتے ہوئے ہی کہتی ہے کہ ابھی سے اتنا ٹوٹ جائیں گے تو جب سوہیدی ہوش میں آئیں گی، اور اگر وہ آپ کو اتنی جلدی معاف نہیں کی اور وہ آپ کے ساتھ روڈ بیہیو کریں گی، تب آپ کیسے سنبھالیں گے؟ آپ کو ٹھنڈا رہنا پڑے گا، آپ کو سچویشن کو سنبھالنا پڑے گا، آپ اتنے جلدی ہائپر نہیں ہو سکتے۔ آپ بڑی ہیں، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ سوہیدی آپ سے ناراض ہے، اور ان کا ناراضگی بھی کہیں نہ کہیں جائز ہے، کیونکہ جب ان کو آپ کو ضرورت تھی تب آپ نے پورے پریوار کو چھوڑ دیا تھا، اور اب تو ایسی حالت ہے کہ ان کو نیند نہیں آتی، وہ ڈپریشن میں ہے، اور آپ کو تو سب کچھ سنبھالنا پڑے گا۔ آپ جانتی ہے یہ نیوز جو ہے کہ سوہیدی ڈپریشن میں ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک نیوز یہ ہے کہ وہ رات کو سو نہیں سکتی، اور وہ آپ سے غصہ ہے۔ آپ کیسے ہینڈل کریں گے یہ سب اگر آپ ابھی سے اتنا ٹوٹ جائیں گے تو میہا بھی روتے ہوئے بولتی کہ مجھے نہیں پتا میں کیسے سوہی کو سنبھالوں گی، مجھے نہیں پتا، میں اپنی بہن کو کھو نہیں سکتی، مجھے بس ڈر اتنا ہی ہے کہ میں اپنی بہن کو اب نہیں کھو سکتی۔ ویسے ہی میں اس سے بہت دنوں تک دور رہی ہوں، اب نہیں سہا جائے گا، اگر اس سے کچھ ہو جائے گا تو تبھی میہا جو ہے وہ آریہ کی پیٹھ پر رب کرتے ہوئے بولتی ہے شانت ہو جائیے، کچھ نہیں ہوگا سوہیدی کو، اور ہم تو ہیں ہی، ہم سب مل کے سمجھائیں گے سوہیدی کو، آپ ٹینشن مت کیجیے۔ تو تبھی جو آریہ ہے وہ چھوڑتی ہے میہا کو، اور جا کے اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے، اور تھوڑا سا خود کو نارمل کرتی ہوئی بولتی ہے ہاں ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنے آپ سے ہی بات کر رہی تھی اور خود کو نارمل کر رہی تھی۔ تبھی وہ کیا کرتی ہے، وہ جاتی ہے تھوڑا میہا کی سائڈ پر، اور وہ جاتے ہوئے اس کی جو سیٹ بیلٹ تھی وہ لگا دیتی ہے، اور جب وہ جاتی ہے، صبح تو وہ ریڈی شیڈی ہو کے ہی نکلی تھی، پرفیوم لگا کے ہی نکلی تھی، ٹپ ٹاپ بندی ہماری، تو جب وہ جاتی ہے سیٹ بیلٹ کو پکڑنے کے لیے، تبھی جو میہا کی نوز ہے وہ ہماری آریہ کی جو نیک پر وہ جا کے ٹچ ہوتی ہے تھوڑا سا، اور اس کی اتنی پیاری خوشبو تھی نا اس کی پرفیوم کی، وہ اس کو
لگ رہا تھا کہ واو، لائک جنت ٹائپ، اتنا خوشبو، اتنا خوبصورت تھا اس کا. اور میہا کی الگ ہی ایک فیلنگس جاگ رہی تھی ہماری آریہ کی طرف. اور تبھی کیا ہوتی ہے کہ میہا جو کار کو اسٹارٹ کری تھی وہ ایک دھکا کھاتی ہے، تو میہا اپنی ریئل ورلڈ میں آتی ہے. اور جو ہماری آریہ تھی وہ گاڑی کو چلانے لگتی ہے، اور چلاتے ہوئے وہ دونوں ہی شانت تھے. میہا تو سوچ میں تھی کہ یہ سب مجھے کیا ہو رہی ہے، میں کیوں ان کی طرف اتنی کھینچی چلی جا رہی ہوں. اور آریہ تو تھی اپنی چہرے میں 12 بجا کے ہوئے ہی بیٹھی تھی. وہ سوچ رہی تھی اپنی بہن کی حالت کے بارے میں، اور سوچ رہی تھی کیسے کرے گی، کیا کرے گی، کب کرے گی. یہ سب سوچتے سوچتے وہ جاتی ہے میہا کے ہاسٹل کی سامنے، اور جا کے کار روکتی ہے اور بولتی ہے آ گیا تمہارا. تو میہا بولتی ہے کیا آ گیا؟ تو وہ بولتے تمہارا ہاسٹل آ گیا تمہارا، دیکھا نہیں؟ تو میہا بولتے ہاں دیکھا، اوکے تو آپ صحیح سے جانا گھر، اور اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو بے جھجھک مجھے فون کر دینا. اور ایسے بولتے ہیں وہ اپنی نمبر دیتی ہے آریہ کو، اور آریہ بھی بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اور تم لوگ بھی اپنا دھیان رکھنا، ٹائم پر کھانا کھانا، اور کچھ بھی پرابلم ہو تو پلیز بتا دینا ہم کو. سوہی کی طرح اتنی بے وقوفی مت کرنا، ڈپریشن میں چلے نہیں جانا، اور نیند کی دوائی یہ سب سے تم لوگ دور رہو. کیونکہ تم بھی کسی کے کچھ لگتی ہو، تم کو اگر کچھ ہو گیا تو ان کے جینا مشکل ہو جائے گا، تو تم لوگ پلیز اپنا دھیان رکھنا. تو میہا بھی بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا دھیان رکھنا اور سوہی کو بھی دھیان رکھنا. تو یہ بولتے ہوئے وہ چلی جاتی ہے میہا اپنی ہاسٹل پہ، اور ہماری آریہ وہ جاتی ہے ایک کیمسٹ کی شاپ پر. وہاں جا کے وہ دوائی لیتی ہے، اور پھر سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے جاتی ہے اپنی گھر پہ، اور جا کے دیکھتی ہے کہ وہ سوہی اٹھ گئی ہے اور بات کر رہی ہے ہماری آروہی کے ساتھ. تو گائز آج کی پارٹ بس یہی تک. کیسا لگا تم کو یہ پارٹ ضرور بتانا کامنٹ پر، اور پلیز لائک کرو، سبسکرائب کرو، اور کامنٹ کرتے رہنا. مجھے جاننا ہے کہ تم لوگوں کو کیسے لگتی ہے یہ اسٹوری. حالانکہ یہ میری پہلی اسٹوری ہے تو میں تھوڑا سا نروس تو ہوں، شاید آگے میں اور اچھا کر لوں. تو میرے لیے بھی پرے کرنا، تم سب بھی اچھے رہنا، اپنی زندگی کو خوشحال کرو، اچھے رہو. ٹاٹا، بائے بائے.